قبلہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا۔ میں نے جمعۃ المبارک پر بھی یہ حدیث مبارکہ آپ احباب کے سامنے پیش کی تھی۔ میں لبابہ اور خلاصہ اس کا بیان کر دیتا ہوں۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بلا کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سرانے بٹھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرانے والی جانب بٹھا کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی، جب میں مر جاؤں تو پھر مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے رسول اللہ کو غسل دیا ہے۔ تمنا دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان ہاتھوں سے مجھے غسل دینا جن ہاتھوں سے تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے، ان ہاتھوں سے خوشبو لگانا جن ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے خوشبو لگائی ہے، پھر مجھے کفن دینا، پھر اس کے بعد کیا کرنا، رسول اللہ کی بارگاہ میں مجھے لے جانا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم روتے ہوئے آئے اور بلند آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے آئے اور کہتے ہیں آج ہم سے وہ خلافت نبوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوئی تھی، آج وہ ہم سے منقطع ہو گئی۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہم سے چلے گئے۔ اور وہاں پہ کھڑے ہو کے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ کریم نے جو جملے کہے، بڑی طویل روایت ہے، جو جملے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ کریم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کیے، وہ بڑے باکمال ہیں۔ وہاں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ کریم نے غسل دوا کے، خوشبو لگوا کر اور کفن پہنا کے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لے کر گئے جس گھر میں رسول خدا ہے، ہم اس گھر میں جس وقت لے کر گئے اور دروازے کے سامنے رکھا، فرماتے ہیں سارے صحابہ موجود ہیں، سب سے پہلے جس نے کہا نا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام ابو بکر آیا ہے، وہ میں علی ہی تھا۔ میں سب سے پہلے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر حاضر ہو گیا ہے، اور آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی اگر اجازت ملے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوان میں دفن کرنا، اگر جگہ نہ ملے تو پھر مجھے آپ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ دروازہ جو روضہ رسول کا بند تھا خود کھل گیا، وہ دروازہ جو بند تھا خود کھل گیا، اور اندر سے آواز آئی محبوب کو اپنے محبوب سے ملا دیا جائے۔ محبوب اپنے محبوب کا مشتاق ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ آرام فرما ہے جس جگہ کو میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و بین منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ابو بکر وہ ہے جو دنیا سے جانے کے بعد جو انہیں ٹھکانہ ملا ہے اسے سند میرے اور آپ کے نبی نے عطا فرمائی ہے، جہاں میں جا رہا ہوں وہ جنت ہے، ابو بکر جہاں آئے گا وہ بھی جنت ہے، جہاں ابو بکر آ رہے ہیں وہ کیا ہے، جنت ہے۔ اور ایک شاعر نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ دفن کرنا میری میت کو بھی میں خانے میں، دفن کرنا میری میت کو بھی میں خانے میں، تاکہ میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں، تاکہ میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں۔ کیا مطلب، جہاں سے میرے اور آپ کے نبی کا خمیر اٹھایا گیا وہاں
قیامت سے سیدنا صدیق اکبر کا بھی خمیر اٹھایا گیا. یہی ہم پڑھتے ہیں نا منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جب ہم کسی اپنے عزیز کو قبر میں رکھتے ہیں تو ہم یہی پڑھتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا ہے, اسی میں تمہیں لٹائیں گے اور قیامت والے دن اسی سے تمہیں اٹھائیں گے.